اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرزو اور خواہش کرنا کاش ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوتے، اس خواہش اور آرزو سے متعلق شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے مشہور خطبات اصلاحی خطبات جلد 7 صفحہ 175 پر فرماتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں یہ احمقانہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے اور اس زمانے کی برکات حاصل کرتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے، سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہوتی، جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی موجودہ صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے اس دور میں ہوتے تو شاید ابو جہل اور ابو لہب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل حالات میں ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جو سعادت عطا فرماتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ میں بڑے خطرے کا زمانہ بھی تھا۔ آج ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشادات ہیں وہ واسطہ در واسطہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا، جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا تو ایسا شخص سخت گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں اگر کسی شخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا اور پھر اس کا انکار کیا تو انکار کرتے ہی کفر میں داخل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام کو ایسی آزمائشیں پیش آئیں، یہ انہی کا ظرف تھا کہ ان آزمائشوں کو جھیل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس شمار میں ہوتے۔ اس ماحول میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیدا ہوئے، اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے، عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں، اور اپنی حکمت سے ہمیں اس دور کے بجائے اس دور میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو خدا جانے کس اسفل سافلین میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ اس لیے وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جان نثاری کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا ظرف تھا، اور اسی کے نتیجے میں وہ اس درجے تک پہنچے کہ اگر ہم جیسا آرام پسند اور عافیت پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ لہذا یہ تمنا کرنا کاش ہم صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوتے، یہ نادانی کی تمنا ہے، اور معاذ اللہ یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔